بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، شام کے انقلاب پر ساری دنیا کے اہل ایمان خوش ہوئے، انصاف پسند خوش ہوئے، لیکن بہت سارے تحفظات بھی تھے جن کا لوگ اظہار کر رہے تھے۔ میں ایک بنیادی بات یہ عرض کروں کہ شام ایک ایسا اسٹریٹجک اور جغرافیائی حیثیت سے ایسا امپورٹنٹ ملک ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ تھے، بہت سے لوگوں کی دلچسپیاں تھیں۔ امریکہ کا انٹرسٹ وہاں اس لیے تھا کیونکہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا محافظ ہے، بلکہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اسرائیل اس کا ولد الحرام ہے۔ اور روس کا انٹرسٹ اس لیے تھا کیونکہ مشرق وسطیٰ میں پنجے جمانے کے لیے روس کو وہاں جگہ چاہیے۔ یہ جو عوامی انقلاب آیا ہے یہ 2011 سے شروع ہوا تھا اور پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ اس میں بہت سارے فصائل ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر کے یہ پوری جنگ لڑی ہے۔ جس طرح کے مناظر آئے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں، سیدیانہ جیل کی جو تفصیلات آئی ہیں، جس طرح سے لاکھوں قیدی آزاد ہوئے ہیں، اور میں نے کل شام سے تتبع نہیں کیا، کل شام تک کی خبروں کے مطابق سیدیانہ جیل کی جو زیر زمین قید خانے تھے، جن کو انقلابی کیمروں میں تو دیکھ رہے تھے کہ یہاں قیدی ہیں، لیکن وہ اس کا دروازہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ اگر صرف ان قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان مظلوموں کو آزاد کرانے کے لیے، جن کو بھوک سے مار دیا جاتا تھا، جن کو پیاس سے مار دیا جاتا تھا، جن کو تڑپا تڑپا کر کے مارا جاتا تھا، جن کو مرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، جن کو غائب کر دیا جاتا تھا، اگر صرف ان کی آزادی کے لیے بھی یہ انقلاب برپا ہوا ہوتا اور بشار الاسد جیسے ملعون و خبیث کا ازالہ کیا گیا ہوتا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی اہم بات تھی اور بڑی اہم چیز تھی۔ اس کے لیے بھی اس جہاد کو اور اس انقلاب کو برحق کہا جاتا۔ دراصل اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے، مستقل اگر تتبع کر رہے ہوں گے کہ اسرائیل فوراً ایکٹیو ہو گیا اس انقلاب کے فوراً بعد۔ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ مصر میں انقلاب کو ناکام کیا گیا، تیونس میں انقلاب کو ناکام کیا گیا، اور سیریا میں جب یہ انقلابی پہلے ہی اقتدار کے قریب پہنچ گئے تھے تو اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے سارے دشمن ایک طرح کے دوست ہو گئے۔ اب اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف سعودی نواز اور ایک طرف ایران نواز، دونوں ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں، فتنہ برپا ہوگا اور سیریا تقسیم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ جب یہ انقلاب شروع ہوا تھا تو سعودیہ نے مجاہدین کو سپورٹ کیا تھا، سعودیہ نے ہتھیار دیے تھے باقاعدہ، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے شام سے ایران کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن جب انقلابات کی لہر اٹھی اور مختلف ملکوں میں انقلاب برپا ہونے لگا تو سعودیہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس طرح سے تو یہ انقلاب بڑھتے بڑھتے ہمارے یہاں بھی آ جائے گا اور اس کو روکنا ضروری ہے، تو اس نے پھر بشار جیسے ظالم کو سپورٹ کیا۔ اور ٹھیک یہی حالت ایران کی تھی، یہی صورتحال اور یہی سوچ ایران کی تھی۔ جو استعماری ذہنیت رکھنے والی بادشاہتیں یا طاقتیں ہوتی ہیں، امریکہ ایک الگ استعماری ذہن رکھتا ہے، روس ایک الگ استعماری ذہن رکھتا ہے، فرانس ایک الگ استعماری ذہن رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارے مسلم ممالک میں استعماری ذہنیت آل سعود کی بادشاہت کی بھی ہے، استعماری ذہنیت ایران جو اپنے آپ کو اسلامی انقلاب کا پاسدار کہتا ہے اس کی بھی استعماری ذہنیت ہے، اس کی بھی توسیع پسندانہ ذہنیت ہے۔ یہ سب اس ذہنیت کا نتیجہ تھا۔ اب یہاں اچانک جو اس طرح کے بچکانہ سوال لوگ کرتے ہیں، مثلا کوئی مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ 10 دن میں جو ہے وہ پورا شام فتح کر لیا، حمص اور ادلب اور دمشق تک پہنچ گئے، حلب اور حماد کو فتح کرتے ہوئے، تو یہ مجاہدین اب اسرائیل کے حملوں کو کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 2000 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ 20 کلومیٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔
حقیقت واقعہ، اور اس میں اس کا جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس انقلاب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل کے کہنے پر یہ لوگ وجود میں آئے ہیں، ان کے منہ پر تو اپنے آپ خاک پڑ گئی۔ اس طرح سے کہ ادھر مجاہدین دمشق میں داخل ہوئے اور ادھر اسرائیل نے حملے شروع کر دیے۔ یہ بڑا کرارا جواب تھا، کیونکہ بہت سارے ثبوت موجود تھے وہاں، بہت سارے شواہد موجود تھے وہاں، بہت سارے ایسے ٹولز موجود تھے جو بہرحال ان انقلابیوں کو اگر ہاتھ لگ جاتے تو وہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہوتے۔ چنانچہ اسرائیل نے چن چن کر کے ان ٹھکانوں کو، ان بلڈنگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جن میں بشار کی فوجی قیادت رہا کرتی تھی، یا جو استخبارات کے مراکز تھے، یا جو فوجی اڈے تھے، یا جو ایئر بیس تھے، یا جہاں سے بیلسٹک میزائلز اور کیمیائی ہتھیاروں کا پروگرام چلایا جاتا تھا، ایسی تمام جگہوں کو اس نے تباہ کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کے پاس کوئی چیز رہ نہ جائے، ان کو کوئی چیز ہاتھ نہ لگے۔ دوسری طرف گولان کی جو پہاڑی ہے اس کا ڈسپیوٹ پرانا ہے، 68 کی جنگ سے اس کا رشتہ ہے، وہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ یہودیوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ نقض عہد میں، عہد نبوی سے اور آج تک جانے جاتے ہیں۔ اگر وہ نقض عہد نہ کرتے تو آج غزہ کی جنگ نہ ہو رہی ہوتی، اسرائیل فلسطینی ریاست کسی مرحلے میں، کسی درجے میں قائم ہو چکی ہوتی، جیسے کہ 1993 میں اوسلو کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہاں بھی انہوں نے فوراً 1975 کا معاہدہ توڑ دیا، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5 گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے، یہ گولان سے قریب جو اسرائیلی سرحد سے قریب جو 5 گاؤں ہیں ان کو اسرائیل نے نوٹس دیا ہے، اور وہاں اپنی فوجی نقل و حرکت اس نے بڑھائی ہے، اور اس لیے بڑھائی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لے، اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر لے۔ اس لیے کہ لوگ اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ گویا بشار جو ہے وہ ایران کے ساتھ تھا، اور ایران شام کے راستے سے بڑی کارروائی کر رہا تھا اسرائیل پر، اس لیے جو ہے وہ اس کے نکلنے سے بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ سب بھول ہے، یہ سب بھول ہے۔ بشار جیسے ڈکٹیٹر اسرائیل کے چہیتے ہوا کرتے ہیں۔ اسرائیل کبھی نہیں چاہے گا کہ مشرق وسطیٰ میں، اور خاص طور سے اس کی سرحد جن ملکوں سے ملتی ہے وہاں، کوئی صحیح الفکر حکومت قائم ہو، کوئی جمہوری حکومت قائم ہو، کوئی ڈیموکریٹک پالیسی وہاں عمل پیرا ہو۔ اسرائیل اس کو کبھی پسند ہی نہیں کر سکتا ہے، اس کو کبھی سپورٹ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں وہ فوراً ایکٹیو ہو گیا، اور فوراً ایکٹیو ہو کر کے اس نے یہ کوششیں شروع کر دی۔ اب بعض بیچارے قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ 10 دن میں جو ہے وہ ادلب اور حمات اور حماس اور دمشق سب کو فتح کر لیا، تو اب یہ مجاہدین کہاں ہیں اور اس سے مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ ارے بھائی، آپ تو ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں مہمان گھر آ گئے ہیں، ان کو کھانا کیوں نہیں پوچھ رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پوچھ رہے ہو؟ جس کا اپنا پورا وجود اتھل پتھل ہو، اور جہاں ایک پورا ملک اتھل پتھل کی صورتحال میں ہو، وہاں اس طرح سے کوئی گھسپیٹیا فوراً گھسپیٹ شروع کر دے، آدمی کس کس محاذ پر نپٹے گا، کہاں کہاں نپٹے گا، اور کیسے کیسے نپٹے گا؟ یہ حکمت عملی وہ بنائیں گے، یہ وہ دیکھیں گے انہیں کب کیا اسٹیپ لینا ہے، کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کر کے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ بس وہ فری بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے اٹھیں گے اور وہاں چلے جائیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے۔ 10 دن میں انہوں نے اس لیے فتح کر لیا کیونکہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، اگر ایران نے سپورٹ کیا ہوتا بشار کو، اور ایران بھی سپورٹ کرتا روس کی بنیاد پر، روس یوکرین میں پھنسا ہوا تھا، روس ترکی سے ایک طرح کا معاہدہ کر چکا تھا، ترکی کی مدد جو اس نے آذربائیجان کے راستے یوکرین کے سلسلے میں پائی، اس کے نتیجے میں وہ طے کر چکا تھا۔ روس مجبور تھا ہاتھ کھینچنے کے لیے، روس نے ہاتھ کھینچا تو ایران بھی مجبور تھا ہاتھ کھینچنے کے لیے، کیونکہ ایران کی ساری اچھل کود جو ہے وہ روس کی بنیاد پر تھی، روس کی پشت پناہی کی بنیاد پر تھی۔ اس لیے جب انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے تو بشار کے اپنے پاس، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کیسی زنگ آلود اس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور کیا اس کا حال تھا۔ پھر اس کی فوج ننگی بھوکی تھی، اور ایک بڑا طبقہ فوج کا وہ تھا جو زبردستی
ٹھونسا گیا تھا فوج میں، زبردستی بھرتی کیا گیا تھا، یعنی اپنی مرضی سے نہیں تھا، تو فوج نے ہتھیار ڈال دیے، ڈر ڈال دی فوج نے، اور فوج نے مقابلہ نہیں کیا، بس کچھ جگہوں پر جھڑپیں ہوئیں، کچھ اس طرح کے اشتباکات ہوئے، کچھ جھڑپیں ہوئیں اور دو دو ہاتھ ہوئے، لیکن ان کو وقت نہیں لگا فتح کرنے میں، اور اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ فوج مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور بشار خود سپر ڈال چکا تھا۔ اب ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اندیشے اور امکانات سارے ہیں، اندیشے اور امکانات سارے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مغرب نے طے کر لیا ہے کہ سیریا کو اور کئی پارٹس میں بانٹ دینا ہے، کہنے والے بہت کچھ کہہ رہے ہیں، وہ سب وقت بتائے گا کہ کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا۔ اگر سیریا کو کئی پارٹ میں بانٹ دینا بھی طے تھا تو بھی اس خطے میں بشار جیسے ظالم کا وجود کسی طرح سے جائز نہیں تھا، اس کے وجود کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا ہے، ایران کے شام میں وجود کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا ہے، بشار کے مظالم کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر بٹ جائے گا تو ممکن ہے اسی میں کوئی اچھی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ سب کہنا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اب بھی تو بٹا ہوا تھا 2017 سے ادلب میں ایک متوازی سوار کی انقلابیوں کی ایک طرح کی حکومت قائم تھی، تو اب تو پرانا یہ تجربہ ہو چکا ہے، سارے انقلابات ناکام کیے گئے، یہاں بھی ناکام کرنے کی کوشش کی جائے گی، روس بھی ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، ایران بھی کرے گا، سعودیہ بھی کرے گا، امریکہ بھی کرے گا، اسرائیل بھی کرے گا۔ ہمیں اس سے کوئی خدشہ نہیں ہے، ہمیں خدشہ اس سے ہے کہ بس ان میں خانہ جنگی نہ شروع ہو، اور یہ جس طرح سے مظاہرہ کر رہے ہیں رحم و کرم کا اور سب کو آزادی دیتے چلے جا رہے ہیں، سب پر رحم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہ کر کے مجرمین کا احتساب کریں، اور پھر وقت بتائے گا کہ سیریا کتنے حصوں میں تقسیم ہوگا اور انقلاب کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ فی الحال یہ مجاہدین جس طرح سے کام کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کے خدشات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ساری طاقتیں مل کر کے اس انقلاب کو ناکام کرنے پر تلی ہوئی ہیں، لیکن یہ لوگ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اقتدار کی منتقلی کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ چیزیں انشاءاللہ العزیز ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ جب افغانستان سے امریکہ نکلا تھا تب بھی جانے کیا کیا کہا جا رہا تھا، لیکن آج افغانستان کی جو صورتحال ہے، امن کی، سیکورٹی کی، معیشت کی، اور ان کے اٹھان کی اور ان کے ڈیولپمنٹ کی، وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا یہ جو چھوٹی چھوٹی تحریریں لکھ کر کے اور لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے والے ہیں، کسی کو اس کا بڑا غم ہے کہ ایران وہاں سے کیوں نکل گیا، کسی کو اس کا بڑا غم ہے کہ اس میں سعودیہ کا کردار کیوں نہیں رہا، کسی کو اس کا بڑا غم ہے کہ امریکہ کیوں سپورٹ میں آ گیا، اور کسی کو اس کا غم ہے کہ روس ایران کے ساتھ ساتھ وہاں سے کیوں نکل گیا۔ یہ سب رجحانات ہیں، جن رجحانات سے مغلوب ہو کر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ بغیر امریکہ نوازی، بغیر روس نوازی، بغیر ایران نوازی اور بغیر سعودیہ نوازی کے حالات کا سیاسی نقطہ نظر سے تجزیہ کیجئے تو آپ صحیح جگہ پر پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہ کہیں ایران کے یا سعودیہ کے نقطہ نظر سے یا ان کے فکر سے یا ان کی طرف جھکاؤ اور میلان کے ساتھ سوچیں گے تو آپ کبھی بھی اس میلان کے ساتھ منصفانہ نقطہ نظر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ منصفانہ نقطہ نظر تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سعودیہ یا ایران یا امریکہ یا روس ان کی طرف میلان کیے بغیر آزادانہ تجزیہ کیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، جو اپڈیٹس ہیں، ان کے متعلق ایک واضح پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔